بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزے دار اگر یہ کام نہیں کرتے تو روزہ رکھنے کا کوئی مطلب نہیں۔ السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں وہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم بات کریں گے کہ رمضان میں کون سے کام ہیں جنہیں اگر نہیں کیا تو روزہ رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ بہت ناراض ہوتے ہیں۔ تو چلیے ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ میرے دوستو، رمضان المبارک کا مہینہ بہت ہی برکت والا مہینہ ہوتا ہے۔ اس مہینے میں اللہ کی خوب رحمت برستی ہے۔ رمضان المبارک سبھی مہینوں کا سردار ہے، جس میں ہر مسلمان شدت سے عبادت کرتا ہے اور پورے مہینے روزے رکھتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ رمضان کے مہینے میں اور مہینوں سے 70 گنا عبادت کا ثواب زیادہ ملتا ہے۔ انسان پر اچھائی حاوی ہو جاتی ہے، شیطان کو قید کر لیا جاتا ہے۔ اس مہینے مسلمان اپنی چاہتوں کو ترک کر کے صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور یہ مہینہ صبر کا مہینہ بھی مانا جاتا ہے۔ لیکن یہ بہت کم لوگوں کو معلوم ہوتا ہے کہ رمضان کے روزے رکھنے کے علاوہ اور کیا کرنا چاہیے، کن باتوں کا عمل رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو آپ کو عبادت کا دگنا ثواب مل سکتا ہے۔ میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ کون سے عمل کرنا ضروری ہے، لیکن اس سے پہلے دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کر کے شیئر ضرور کیجیے گا، کیونکہ دین کی باتیں بھی شیئر کرنے سے ثواب ملتا ہے۔ چلیے ہم سب سے پہلے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ نمبر 1، سمے پر نماز ادا کریں۔ دوستو، اگر آپ رمضان کے روزے رکھ رہے ہیں لیکن وقت پر نماز ادا نہیں کر رہے ہیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ اسلام میں سب سے پہلے نماز فرض ہے اور اس کے بعد روزہ رکھنا آیا ہے۔ ایسے میں اگر آپ نماز پڑھنے میں سستی کریں گے یا وقت پر نماز ادا نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی عبادت قبول نہیں کرے گا۔ اس لیے بہتر ہے کہ آپ اذان ہوتے ہی نماز کو ادا کر لیں۔ نمبر 2، روزانہ قرآن شریف پڑھیں۔ دوستو، رمضان میں صرف روزہ رکھنا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ قرآن شریف کی کثرت سے تلاوت کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس مہینے میں قرآن کی تلاوت کرنے کا دگنا ثواب ملتا ہے، کیونکہ اس مہینے میں قرآن ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا تھا۔ دوستو، کم سے کم ایک ختم قرآن پاک ضرور کریں۔ اس لیے رمضان کے مہینے میں روزانہ کم سے کم ایک پارہ پڑھنے کی کوشش کریں، اور نہیں تو کم سے کم کچھ ہی سورت ضرور پڑھیں۔ نمبر 3، افطار میں زیادہ کھانا نہ کھائیں۔ دوستو، پورا دن بھوکا رہنے کے بعد جب ہم روزہ کھولتے ہیں تو افطار میں ضرورت سے زیادہ کھانا کھا لیتے ہیں، مگر ایسا کرنا نہیں چاہیے۔ کیا پتہ آپ کو ضرورت سے زیادہ کھانے سے ہماری صحت کو نقصان پہنچتا ہے۔ نہ صرف ہمارا وزن بڑھ جاتا ہے، بلکہ سحری میں ٹھیک سے کھایا بھی نہیں جاتا۔ اس لیے بہتر ہوگا کہ آپ ایک دم سے افطار میں بہت سارا کھانا نہ کھائیں۔ افطار میں تھوڑا کھائیں، پھر کچھ دیر کے بعد کھائیں۔ آپ چاہیں تو بعد میں زیادہ کھا سکتے ہیں۔ نمبر 4، دعا ضرور مانگیں۔ میرے عزیزو، ہم سب روزہ رکھتے ہیں اور جب افطار کا وقت آتا ہے تو ہمیں اس کا بالکل بھی علم نہیں ہوتا ہے کہ دعا بھی مانگنا ہے۔ میرے آقا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اگر روزہ دار افطار کے وقت دعا نہیں مانگتا تو یہ اس طرح ہے جیسے مزدور پورا دن کام کرنے کے بعد بنا مزدوری لیے واپس چلا جائے۔ اس لیے میرے دوستو، افطار کے سمے دعا ضرور مانگے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ روزہ دار کی دعا کبھی رد نہیں کرتا ہے۔ یہ ہمارے لیے ایک بہت ہی فائدہ مند چیز ہے، تو ہم اس کو ضائع نہیں کریں اور دعا ضرور کریں۔ اپنے لیے نہیں تو کم سے کم اپنے گھر والوں کے لیے، مسلمان بھائیوں کے لیے دعا ضرور کریں۔ نمبر 5، غریبوں کی مدد کریں۔ میرے دوستو، رمضان میں ہمیں غریبوں کی مدد کرنی چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ کام صرف رمضان کے ماہ میں ہی کریں،
بلکہ یہ کام تو پورے 12 مہینے کرتے رہنا چاہیے، لیکن رمضان میں خاص طور سے اس بات پر غور کرنا لازمی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اسلام میں اس بات پر کافی غور کیا گیا ہے اور کہا کہ جتنا ہو سکے اپنے آس پاس کے غریبوں کا خیال رکھیں، ان کی مدد کریں اور افطاری کا سامان بھی دیں۔ سب کو میں نہیں کہہ رہا، لیکن بہت سے ایسے لوگ ہیں جو صاحب مالدار ہونے کے باوجود خرچ کرنے سے کتراتے ہیں۔ اگر آپ مومن بھائیوں پر خرچ کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کا جزائے خیر آپ کو ضرور دے گا۔ نمبر 6، گناہوں سے بچیں۔ میرے دوستو، رمضان ایک بہت ہی پاک مہینہ ہے جس میں اللہ کی خاص رحمت برستی ہے، اس لیے اس مہینے میں ہمیں 3 گناہ کرنے سے بچنا چاہیے۔ یہ تو ہم سبھی کو معلوم ہے کہ گناہ کرنے سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پاک ناراض ہوتے ہیں۔ روزہ صرف بھوکے رہنے کا نام نہیں ہے، یہ پورے جسم کا روزہ ہوتا ہے۔ اس لیے اپنی نگاہ، اپنی زبان اور برے کاموں پر لگام دیں، اور کم سے کم دوسرے کو تو کبھی غلط بات نہ بولے۔ اگر کوئی شخص روزہ نہ بھی رکھے تو اس کو چاہیے کہ کم سے کم روزہ دار کا احترام ضرور کرے، لیکن یاد رہے روزہ ہر بالغ اور عورت اور مرد پر فرض ہے، بلا اجر روزہ چھوڑنے والا گنہگار ہوگا۔ نمبر 7، زکوٰۃ ادا کریں۔ دوستو، رمضان میں جتنی ہو سکے زکوٰۃ ادا کریں، اس سے ہماری آمدنی میں برکت اور اضافہ ہوتا ہے۔ بتا دیں کہ اللہ نے انسان کی آمدنی میں سے ایک حصہ یعنی 40واں حصہ کسی فقیر یا ضرورت مند کو دینا زکوٰۃ کہلاتا ہے۔ اس کے علاوہ زکوٰۃ ان لوگوں کو دی جاتی ہے جس کی آمدنی اپنے کل خرچے سے آدھے سے بھی کم ہے۔ جیسے اگر کسی شخص کا خرچ 25,000 ہے اور اس کی آمدنی 10,000 ہے تو آپ اس شخص کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، وہ زکوٰۃ کا حقدار ہے۔ نمبر 8، تہجد کی نماز بھی پڑھیں۔ دوستو، ویسے تو تہجد کی نماز نفل ہے جو رات میں فجر کی اذان سے پہلے ادا کی جاتی ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اسے رات کی عبادت کہا جاتا ہے۔ تہجد کی نماز کے بعد اگر کوئی دعا مانگی جاتی ہے تو ضرور قبول ہوتی ہے۔ ایسے میں ہم اپنی عبادت کی لسٹ میں تہجد کی نماز کو شامل کر سکتے ہیں، کیونکہ دوستو جتنی تہجد کی نماز پڑھیں گے اللہ تعالیٰ آپ سے اتنا ہی زیادہ خوش ہوگا۔ نمبر 9، ماں باپ کی خدمت کریں۔ دوستو، ماں باپ کی خدمت کرنا بہت ثواب کا کام ہے۔ ماں اگر جنت ہے تو باپ جنت کا دروازہ ہے۔ والدین کی خدمت ہمیشہ ہی کرنی چاہیے، لیکن رمضان شریف میں اس کا ثواب دگنا بڑھ جاتا ہے۔ اس لیے جتنا ہو سکے اپنے ماں باپ کی خدمت کریں اور عزت دینا سیکھیں۔ اگر آپ باہر رہتے ہیں اور اپنے ماں باپ کو وقت نہیں دے پاتے تو رمضان شریف میں زیادہ تر وقت ان کے ساتھ ہی بتائیں۔ نمبر 10، تراویح پڑھیں۔ پیارے دوستو، رمضان المبارک کے مہینے میں تراویح ضرور پڑھیں۔ عشاء کی نماز کے وقت ہی تراویح پڑھنی چاہیے۔ مرد حضرات مسجد میں تراویح پڑھ سکتے ہیں جبکہ عورتیں گھر میں تراویح پڑھیں۔ سوچے اگر کوئی شخص روزے رکھ رہا ہے اور اوپر جو میں نے بتائے وہ سارے کام کر رہا ہے اور تراویح بھی پڑھ رہا ہو تو اس شخص سے اللہ پاک کتنا خوش ہوتے ہوں گے۔ اس لیے ضرور سے ضرور تراویح بھی پڑھیں۔ میرے عزیز دوستو، اس رمضان میں یہ کام ضرور کریں اور اپنی عبادت کو دگنا کر لیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے ہم سب مسلمانوں کو دین کی ہدایت دے اور پورے روزے رکھنے کا طاقت اور جذبہ دے، آمین۔ اللہ پاک ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا کرے، آمین۔ بولنے میں یا لکھنے میں کسی قسم کی غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف کریں، آمین۔ ملتے ہیں پھر اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔